إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا تقریباً ہفتہ عشرے سے پہلے سے بہت سارے لوگوں کے واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں جو خبر بالکل سر فہرست ہوا کرتی تھی اور آج بھی برابر ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی کامنٹ اس پر ہوتے رہتا ہے، تو وہ ماضی قریب میں بالکل ہفتہ عشرے سے جو امریکہ کے ایک مشہور شہر کیلیفورنیا کے لاس اینجلس میں جو آگ کا حادثہ پیش آیا، تو یہی خبر بالکل عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور بہت سارے لوگ ایسے موقع پر یہی ان کا اپنا تأثر اور ان کا اپنا تبصرہ کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان لوگوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک عذاب کی شکل ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ باتیں بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کا اپنا ایک نظام ہے اور اللہ تعالیٰ اس نظام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا ایک مجموعہ زمین کے کسی بھی حصے پر اگر زندگی گزارتے ہیں ایک جماعت کی شکل میں، تو اس کے لیے خود اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ پوری کائنات جو کہ اللہ رب العالمین کی بہت ساری مخلوقات اس کے اندر رہتی ہے اور ہم انسان بھی اس کا ایک حصہ ہیں، تو اس پورے کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کا اپنا نظام کتنا مضبوط ہو سکتا ہے اور کتنا بہترین نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اس نظام کے اندر چاہے لوگ کیسے بھی ہوں، زمانہ کیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات کا بنایا ہوا ہے اسی نظام کو ہمیشہ نافذ کرتے ہیں کہ جب تک انسان اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان کر اس کی طاعت و بندگی کرتے رہتے ہیں تو یہ نظام بالکل کائنات میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں پیش آتی ہے۔ لیکن جب انسانوں کی ایک جماعت اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی مخلوق سمجھنا چھوڑ کر اپنی عقل پر اور اپنی ترقیوں پر ناز کرنے لگتی ہے، تو تب اللہ رب العالمین ان بندوں کو حقیر سے پانی سے پیدا ہونے والے ان انسانوں کو یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ تم کوئی جو نہ کہ اعلیٰ مخلوق نہیں، اور تمہاری اپنی یہ ترقیاں، تمہاری اپنی عقل اللہ رب العالمین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ قدیم زمانے سے برابر جب انسان اس روئے زمین پر سرکشی میں
آگے بڑھ گیا، پانی سر سے اونچا ہو گیا، تو تب اللہ رب العالمین نے ان سرکش انسانوں کو ان کی اپنی سرکشی کا مزہ چکھایا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ رب العالمین کی یہ بھی اللہ کا اپنا قانون ہے کہ جب بھی انسانوں کی کوئی جماعت اپنے جیسے انسانوں پر ظلم و ستم میں آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین مظلوموں کو بھی ایک طرف سے آزمائش میں ڈالتے ہیں، تو وہیں ظالموں سے فوراً اللہ رب العالمین انتقام نہیں لیتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے اپنے آپ پر رحم کرنے کو لازم قرار دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا ہے، اللہ پر کوئی کچھ فرض نہیں کر سکتا ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے آپ پر رحم کرنے کو لازم کیا ہوا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، کہہ کر کہ تمہارا پروردگار بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اگر بندوں کو ان کے کیے پر فوراً اگر پکڑتا تو کبھی کا ان کو عذاب دے کر ہلاک کر دیتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی یہ سنت کہ برابر ظالم کو بھی لوٹ آنے کا، اپنے ظلم سے باز آنے کا موقع اللہ رب العالمین دیتے آئے ہیں۔ ہاں البتہ ظالم کو یاد دہانی کرانے کے لیے اسے اپنے آپ کو کہ میں بھی اللہ رب العالمین کا ایک حقیر بندہ ہی ہوں، میرے اپنے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً کچھ آزمائشوں میں انہیں مبتلا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر معنی اور مطلب کے ساتھ ذرا پڑھنے کی کوشش کی جائے تو یہ حقیقتیں واضح ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی اپنی قوم، ان کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل پر وہ لوگ صبح شام بالکل دن رات کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ فرعون اور اس کی قوم والے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک ایک بچے کو ان کی ماں کی گود سے چھین کر ان کے سامنے ذبح کر دیا کرتے تھے کہ وہ زندہ نہ رہے، اور ان کی جتنی بھی عورتیں تھیں تو ان عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا کر رکھتے تھے۔ ایسا ظلم، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم کو فوری نہیں پکڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ظلم و ستم سے باز آنے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر اس روئے زمین پر زندگی گزارنے کے لیے کتنے موقع نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی انہیں بالکل قحط سالی کے ذریعے آزمائے ہیں، اور کبھی ان کے اوپر طوفان بھیج کر اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور کبھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر بالکل خون، جہاں بھی دیکھو ادھر ادھر ہر طرف سے خون ہی خون نظر آئے، اور کبھی بالکل یعنی کہ جوں جس کو ہم کہتے ہیں کہ سروں میں پڑ جانے والے جوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا، مینڈکوں کے ذریعے ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان کو برابر مہلت دیتے جا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے وہ واپس لوٹ آئیں۔ اور یہ ایسی قوم تھی کہ جب اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، کہتے کہ بھئی آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ عذاب ہم سے نکال لے اور اس آزمائش سے ہم کو اگر نجات دلا دے تو ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے ہی ان کے اس پر ان کے اس کو دور کرتے ہیں، ان پر آئی ہوئی آزمائش کو ہٹاتے ہیں، تو پھر سے وہی سرکشی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، لیکن جب ایک مقرر، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس مقرر وقت ہوتا ہے کہ وہ وقت جب آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بخشتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ جب ان لوگوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی اپنی کائنات کے اندر یہ نظام ہوتا ہے کہ ہاں جو بھی ظلم کرنے والا جیسے بھی کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتے جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ آخر اپنے ظلم کے اور اپنی سرکشی میں کتنا آگے جا سکتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ وہیں ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی طرح کی آزمائشوں میں انہیں ڈال کر انہیں تنبیہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے عذاب میں ان کو مبتلا کرتے ہیں، ان کو چھوٹا سا عذاب چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے. کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اپنے ظلم کو ان کو احساس ہو کہ بھئی ہم جو کیا کر رہے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں اور یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ان پر ہم کس طرح کا ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ بالکل بھی روا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوٹ آئیں اور اپنے ظلم سے توبہ کریں، یہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں. اور اس طرح کی جب کائنات میں بڑی تبدیلی آتی ہے، آج دنیا والے اس طرح کی کسی بھی تبدیلی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی کوئی آزمائش یہ تسلیم کرنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے نیچرل ریزنز تلاش کرنے لگتے ہیں کہ ہاں کائنات میں اس طرح کی تبدیلی ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا جب ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں بڑے آرام سے لوگ چینلوں میں بیٹھ کر ڈسکس کرنے لگتے ہیں کہ ہاں اس کے پیچھے کیا سبب ہوگا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگتا ہے یہ خود اللہ رب العالمین کی ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ نے بتایا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی علامت، کوئی نشانی تم کائنات کے اندر تبدیلی کی دیکھو تو اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ پڑو. اسی لیے آپ بھی جب بھی اس طرح کا واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا فوراً نماز کا آپ رخ کرتے ہیں اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے میں اور عاجزی کا اظہار کرنے میں آگے آگے رہا کرتے ہیں. جب کبھی تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما لیا کرتے تھے کہ اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا. عربی زبان اگر جاننے والے ہیں تو یہ دو کلمات ہیں، ایک سنگولر اور ایک پلورل ہوتا ہے. الریاح، ریاح یہ جو نا پلورل کلمہ ہوتا ہے اور ریح سنگولر ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی لفظ ریح سنگولر استعمال کیا تو وہ عذاب کے لیے استعمال کیا ہے، آندھی اور طوفان کی شکل میں ہوائیں چلنی ملکی. اور ریاح جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیا تو وہ رحمت کے لیے اور نعمت کے لیے استعمال کیا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذرا تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں معمول سے بھی زیادہ تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ پروردگارہ ان ہواؤں کو رحمتوں کی نعمتوں کی ہوا بنا دے ورنہ اسے کہیں تو کوئی عذاب نہ بنا دے. گھٹنوں کے بل آپ بیٹھ جاتے. تو یہ کائنات میں رونما ہونے والی چھوٹی چھوٹی کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے تو اس تبدیلی پر ہمیں فوراً اللہ رب العالمین کو یاد کرنا اور اس کی طرف لپکنا دوڑنا یہ ہم کو سکھایا گیا ہے. لیکن آج بڑے سے بڑا خسارہ جیسے کہ یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ جو محلوں میں عیش کر رہے تھے آج خیموں میں کیمپوں میں نظر آ رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح جیسا کہ غزہ کے سرزمین میں وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کے اپنے گھروں سے ان کو بے گھر کر کے انہیں کیمپوں میں رکھا گیا تو آج بالکل وہاں کے لوگوں کے سامنے بھی یہی منظر نظر آ رہا ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کس کو کب خاک سے اٹھا کر محل میں جو نا داخل کر دے اور کس کو محل سے نکال کر خاک نشین بنا دے یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی جو نا بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور انتقام لینے والا عزیز ذو انتقام. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بڑا زبردست اور بڑا جو نا انتقام لینے والا. اگر وہ جب ہلکا سا اس طرح سے ایک نمونہ دکھاتا ہے اپنے عذاب کا تو یہ
کوئی عام عذاب نہیں جس طرح کے قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط اور فرعون وغیرہ جو بالکل بھی سب کچھ ہے نا ختم ہو گیا ان کا، اور ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا، ویسا عذاب اللہ تعالیٰ نے یہاں ابھی نہیں بھیجا، بلکہ یہ ایک چھوٹا سا ہلکا سا نمونہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا بالکل جو ہے دکھا رہے ہیں کہ اے انسانوں، تمہیں اپنی ٹیکنالوجی پر اور اپنی جو ہے ترقی پر اتنا ناز ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے میرے اپنے حکم سے چلنے والی ہوائیں اور یہ جو آگ جو بالکل لگی ہوئی ہے اسے بجھانے میں تمہاری اپنی ٹیکنالوجی بالکل ناکام ہے۔ تم نے کیا کیا سوچ کر کیسے کیسے جناب محلات تم نے تعمیر نہیں کیے، آج تمہارے وہ سارے محلات جل کر خاکستر ہو چکے ہیں، اور تم وہاں سے نکل کر کیمپوں میں بالکل جناب کہ بے یار و مددگار زندگی گزار رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیشہ انسانوں کے سامنے اس طرح کے حالات پیدا کر کے ہر انسان کو عبرت لینے کی بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان، اور ان کے اپنی سرکشی اور ان کی اپنی نافرمانی کا نتیجہ ان کے سامنے ہلکی سی پکڑ کی شکل میں ہم نے یہ پیش کیا ہے۔ اگر تم لوگوں نے بھی اسی طرح سے انسان ہو کر وہی رویہ تم نے بھی اگر اپنایا تو تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں بدلے گا، وہی قانون تمہارے اندر بھی چلے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو النذیر ایک یہودی قبیلہ جو مدینے میں آباد تھا ان کو نکال کر جب باہر کیا جا رہا تھا، اور وہ لوگ کس طرح سے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بنائے ہوئے گھر وغیرہ سب توڑ پھوڑ کے نکل کے جا رہے تھے، تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کہہ کر کہ اے آنکھیں رکھنے والو، جی صرف بصارت کی تمہاری نگاہیں ہیں، ذرا بصیرت کی بھی نگاہ سے دیکھو کہ کس طرح سے یہ انسان اور ان لوگوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، تو تم بھی عبرت حاصل کرو اس سے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اپنا قانون فطرت ہے کہ بالکل اس کائنات کے اندر کہ جب بھی کوئی جماعت جی انسانوں کی اپنے حدود سے باہر تجاوز کرتی ہے، نکلتی ہے، اور اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ بالکل زیادتی کا، ظلم و ستم کا جب اپناتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس جماعت کو اور اس کے فرقے کے ساتھ ہلکی سی پکڑ کر کے انہیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی ایک طرح سے ہلکی سی پکڑ اللہ رب العالمین کی ہے کہ اس سے اگر بندہ عبرت حاصل کرے تو عبرت حاصل کرے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اپنا قانون۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی کائنات میں دیکھتے تو فوراً آپ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے۔ تو بالکل اسی طرح سے آج جی اللہ تعالیٰ تو ہم کو یہی بتاتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا کہہ کر اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ جتنی بھی نشانیاں ہم بندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ذرا ڈرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرانے کے لیے ضرور یہ سب نشانیاں ہمارے سامنے لے آتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا والے بالکل چاہے وہ کسی بھی طرح کی تبدیلی، زلزلہ آیا کسی زمین میں، یا پھر اسی طرح سے سورج اور چاند کے گرہن کی بات ہو، یا یہ آندھی طوفان یا اس طرح کی آگ کا معاملہ، ہر چیز کے پیچھے بس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کائنات میں کچھ تبدیلیاں بالکل اس طرح سے کچھ نہ کچھ جب نظام بگڑتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اسے حکم دیتے ہیں، زمین کو جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تو ذرا ہل کے دکھا دے، تو بس وہ زمین ہلتی ہے اور اس زمین پر تعمیر شدہ لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں سب زمین کے اندر دھس جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بسنے والے اور ان کے سارے اسباب سب کچھ بالکل زمین بوس ہو جاتے ہیں، زمین میں دھس جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے سونامی جب آئی تھی تو کیا سمجھتے ہیں ہم
کہ یہ سب کائنات میں اسی طرح سے کوئی نظام بگڑا تو آ گیا؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے پانی کے لیے کہ تو اپنی حد سے آگے بڑھ جا، بس اللہ رب العالمین کا یہ حکم مانتا ہے پانی بھی۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار کرانا چاہا، موسیٰ سے حکم دیا کہ اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، اور وہیں سے بالکل 12 راستے بالکل نکل آئے تھے، پیدا ہو گئے تھے، اور بڑے آرام سے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے اس پار سے اس پار پہنچ جاتے ہیں۔ اور فرعون اپنی نادانی میں یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرے آنے کی وجہ سے سمندر بھی میرے لیے راستے بنا دیا، اور وہ بھی پیچھا کرتے کرتے بالکل راستے کے بیچوں بیچ جب تھا، اللہ تعالیٰ کا پھر سے حکم ہوتا ہے پانی کے لیے کہ تو اپنی اصلی حالت پر آ جا، تو وہ پانی بالکل اپنی اصلی حالت پر آنے لگتا ہے، اور فرعون کو جب یقین ہونے لگتا ہے کہ بس اب مجھے کوئی بچانے والی ذات نہیں ہے، میں تو اب ڈوب رہا ہوں، اس وقت اعلان کر رہا ہے کہ ہاں میں بھی اسی اللہ پر ایمان لے آتا ہوں جس پر کہ بنی اسرائیل کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ الآن وقد عصیت قبل، کیا اب تجھے ایمان لانے کی سوج رہی ہے جبکہ اب تک تو نافرمانی کی زندگی گزارتا رہا۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عذاب عام کا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ بخشتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی بتاتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پر کسی ہلکا سا عذاب بھیج کر ان کو موقع دیتے ہیں سنبھلنے کا، اور وہ جب سنبھلتے نہیں ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ان پر زمین و آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ پر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں جو میسر ہو رہی ہیں، ہم جو آسائش میں آرام میں جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، اس لیے ہم کو یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ، کہ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں پر اترانے لگتے ہیں تو اچانک ہم ان کی پکڑ کرتے ہیں، سنبھلنے کا کوئی موقع بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ تو اب سنبھلنے کا موقع ہے کہ صرف مالی نقصان کروڑوں کا بھلے سے ہو لیکن پھر بھی جانیں باقی ہیں، تو ان کے لیے سنبھلنے کا یہ موقع ہے کہ ہاں ابھی بھی تم اللہ تعالیٰ کی طرف اگر رجوع کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کیے مظالم کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ بالکل ایسی پکڑ کریں گے کہ جس میں سنبھلنے کا بھی کوئی موقع نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ، کہ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اترانے لگ جاتے ہیں، تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اچانک ہی ہماری اپنی پکڑ آتی ہے اور پھر انہیں سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ بہرحال خبریں کہاں تک صحیح ہیں اللہ بہتر جانے کہ جب نئے منتخب شدہ امریکی صدر نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں مشرق وسطیٰ کو جہنم کا نمونہ بنا دوں گا، اس کے ایک ہی گھنٹے کے بعد وہاں آگ بالکل لگی، یہ کہا جاتا ہے، اللہ عالم۔ لیکن بہرحال انسان جب اپنی حد پار کرتا ہے اور اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اتنی طاقت حاصل ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہیں اس کو بالکل اس کی اپنی کیا ہے کہ ناعاقبت اندیشی اور اس کی اپنی کمزوری دکھاتے ہیں کہ تو کیا دعویٰ کر سکتا ہے، کہ تیرے دعوے سے پہلے میرا ایک نمونہ دیکھ لے، میری قدرت کا نمونہ دیکھ لے، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ آج واقعی بالکل کتنا ان کا خسارہ ہوا ہوگا، کتنا نقصان ہوا ہوگا، اور کیا جانے کے بارے میں بہرحال بہت مختصر رپورٹ آتی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا کی رپورٹیں بہت مختلف ہوا کرتی ہیں، حقیقت کا کچھ اور ہی کیا وہاں نقشہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جس طرح سے بھی یہ حالات دنیا والوں کے سامنے آئے ہیں، یہ در حقیقت عبرت کے لیے، سب کی عبرت کے لیے ہے۔ اگرچہ کہ ہم یہ موازنہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ یہودیوں کی پشت پناہی کرتے رہے، یہودیوں کے ہر طرح سے مدد کرتے رہے، ہتھیاروں سے، پیسوں سے، ہر چیز سے، تاکہ وہ وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہیں، تو ان کے اپنے ظلم کا ہی ایک بدلہ اللہ تعالیٰ ہلکی سی پکڑ کر کے ان لوگوں کو دکھا دیا کہ تم اپنی ظلم سے باز آؤ۔
ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں تھا کہ بالکل ایسی آگ لگتی کہ وہاں کے جتنے بھی لاکھوں انسان بالکل جل کر خاکستر بھی ہو سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ابھی بھی موقع دیا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے اس کائنات میں کہ جو بھی ظلم کرنے والا کتنا بھی ظلم کرے لیکن اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتے ہیں سنبھلنے کی. لیکن جب وہ بندہ سنبھلتا نہیں ہے، اگر انسانوں کی وہ جماعت بالکل اپنے ظلم سے اور اپنی جو کہ کرتوتوں سے باز نہیں آتی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عذاب عام کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کسی کی کوئی بچت نہیں ہو سکتی. بالکل پرانی قومیں جن کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، قوم سمود ہو، قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، کتنی لمبی لمبی مدت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی سنبھلنے کے لیے، مگر جب نہیں سنبھلے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کا عذاب ایسا آیا کہ بالکل کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچ سکا. تو بہرحال یہ سب اللہ رب العالمین کا عذاب یہ بھی ہو سکتا ہے. یقین بالکل ہمارا اپنا ایمان اور ہمارا اپنا عقیدہ بالکل یہی ہونا ہی ہے کہ کائنات میں جو بھی تبدیلی اچانک آتی ہے تو یہ تبدیلی در حقیقت اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتی ہے، اور ان کے پیچھے مقصد بندوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک اپنے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو بھی حادثات واقعات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو اور دنیا والوں کو بہرحال اس سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین کا صحیح معنوں میں بندہ بن کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اور اس طرح کے جو بھی حادثات واقعات پیش آتے ہیں تو ان سے عبرت جیسے حاصل کرنا چاہیے تو عبرت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم وفقنا ووفق سائر المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء وفتنة وشر فأشغله بنفسه، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء وفتنة وشر فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره، اللهم اجعل تدميره في تدبيره، اللهم اجعل تدميره في تدبيره إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.